السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو ایک ایسا عمل ہے جس کے آخرت کے بھی فائدے خوب ہیں اور دنیا کے بھی فائدے ہیں۔ انسان وضو کرتا ہے اور اس وضو کی وجہ سے اس کے چہرے پر، ہاتھوں پر جو میل کچیل ہے، جو گندگی ہے، وہ بھی دور ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس وضو کرنے پر اس کو اجر و ثواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بعد کے دو عمل ایسے بتائے ہیں جو بہت آسان عمل ہے اور ان اعمال کی وجہ سے انسان گناہوں سے بھی پاک صاف ہو جاتا ہے۔ جس طرح وضو کے ذریعے انسان کا بدن پاک صاف ہوتا ہے، اسی طرح وضو کے ذریعے انسان کی روحانی جو بیماری ہے، جو گناہ اس نے کیے ہیں، وہ بھی پاک صاف ہو جاتے ہیں اور وہ گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وضو کے بعد اگر انسان دو عمل کر لے، ان اعمال کی وجہ سے اس کے گناہ بھی دور ہو جائیں گے، گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور اس کو جنت بھی حاصل ہو جائے گی۔ ان میں سے پہلا عمل جو ہے وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اچھی طرح وضو کرے، سنت اور مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے اچھی طریقے سے وضو کر لیتا ہے، وضو کرنے کے بعد وہ یہ دعا اور یہ کلمہ پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی دوسرا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ دوسرا کلمہ ہے، اس کو پڑھ لے۔ بلکہ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے اس پر اس کا بھی اضافہ کر لے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اس دعا کو پڑھ لے وضو کے بعد جو بندہ، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے اور کہا جائے گا جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ تو کتنا بڑا ثواب اور کتنی بڑی فضیلت ہے صرف وضو کے بعد اس آسان سے کلمے کو پڑھنے کی۔ دوسرا کلمہ تو ہر مسلمان کے اکثر و بیشتر یاد ہی ہوتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وضو کے بعد دوسرا کلمہ پڑھے اور اگر ہو سکے تو ان الفاظ کا بھی اضافہ کر لے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اور اگر نہیں کر سکتا تو وہی پڑھ لے تو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ بڑھا لیتا ہے اور اچھی بات ہے، اس کا مطلب یہ ہے اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دیجئے، اے اللہ مجھے پاکی حاصل کرنے والوں میں سے بنائیے۔ تو کتنی بہترین دعا ہے، بہت کم منٹ، کم وقت لگتا ہے۔ کتنا وقت لگے گا؟ زیادہ سے زیادہ 15 سیکنڈ کہ ہم وضو کرنے کے بعد ہاتھ منہ صاف کرے گی، اتنے میں ہم اس دعا کو بھی پڑھ لے گی اور عمل جس سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے، یعنی وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا جو بندہ وضو کے بعد یہ دعا پڑھے گا۔ دوسرا عمل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ ہے وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا، جس کو بولتے ہیں تحیۃ الوضو، وضو کی نماز پڑھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز کے وقت بلایا اور کہا، اے بلال، وہ کون سا عمل ہے جس کو تم کرتے ہو اور اس پر تم سب سے زیادہ
ثواب کی امید رکھتے ہوں کہ اس عمل پر مجھ کو بہت زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ جب میں معراج پر گیا، جنت کے اندر میں گیا، جنت کی میں نے سیر کی، تو اپنے سامنے اپنے آگے میں نے تمہارے جوتوں کی آواز سنی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو میں وضو کے بعد 2 رکعات ضرور پڑھتا ہوں، یعنی میں نے اپنے اوپر 2 رکعتوں کو وضو کے بعد لازم کر لیا ہے۔ جب بھی وضو کروں گا تو میں 2 رکعات نماز تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں۔ یہ وہ عمل ہے جس کے وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس عمل پر مجھ کو اللہ تعالیٰ خوب ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو کتنا بڑا عمل ہے کہ 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھنے پر کتنی بڑی فضیلت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی، اس پر کیا ثواب ملتا ہے، اللہ کی طرف سے کیا انعام ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا، اور وضو کیسے کیا؟ بالکل سنت کے مطابق، جیسے آپ اور ہم کرتے، یعنی 3 مرتبہ کلی کی، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا، 3 مرتبہ اپنے چہرے کو دھویا، 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھویا، اور 1 مرتبہ پورے سر کا مسح کیا، 3 مرتبہ اپنے دونوں پاؤں کو دھویا، یعنی بالکل سنت کے موافق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا، اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی وضو کرتے ہوئے دیکھا، جیسے میں نے تمہارے سامنے ابھی وضو کیا ہے، ایسے ہی میں نے رسول اللہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور فرمایا کہ جو شخص اس طرح وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے گا، توجہ کے ساتھ، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر خلوص کے ساتھ 2 رکعت نماز وضو کے بعد پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگے گے، وضو کے بعد 2 رکعت نماز زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگے گے، اور فضیلت کتنی بڑی حاصل ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گی۔ کم سے کم 1 بار تو دن میں ضرور تحیۃ الوضو پڑھ لینی چاہیے۔ اور دوسری روایت جو تحیۃ الوضو کی فضیلت بیان فرماتی ہے وہ ہے حضرت عقبہ ابن عامر کی روایت۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سنت کے مطابق خوب اچھی طرح وضو کرے، اس کے بعد متوجہ کے ساتھ اللہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے، تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے۔ تو 2 رکعت نماز پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ انسان کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان 2 رکعات کی بدولت اس کو جنت بھی عطا فرمائے گے۔ تو 2 عمل وضو کے بعد کتنے آسان ہیں۔ ایک وہ عمل جو دوسرا کلمہ ہے، وہ تو ہم ہر وقت وضو کے بعد پڑھ سکتے ہیں، جب بھی وضو کرے اس کے بعد ہم وہ پڑھ سکتے ہیں۔ رہا تحیۃ الوضو کا مسئلہ، جو لوگ پڑھنا چاہے ہر وضو کے بعد پڑھے، لیکن کم سے کم دن میں 1 مرتبہ وضو کے بعد تحیۃ الوضو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس کی بہت فضیلت احادیث میں وارد ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے، دین پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔